بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کل الیکشن کا دورہ ہے اور یہ کچھ سیٹیں جیتی ہے پی ٹی آئی پنجاب سے، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو سرخرو کیا۔ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے اس سسٹم سے اور اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور اللہ الحق ہے اور حق کا ساتھ دو اور نیوٹرل نہ رہو، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اور یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا یہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ تو اصل میں نہ ان کو حق کا معنی آتا ہے، نہ ان کو جہاد کا معنی آتا ہے، نہ ان کو کلمے کا معنی آتا ہے، بس جو ان کا مفاد ہے وہی حق ہے اور جو ان کے خلاف ہے وہی باطل ہے۔ سب کا یہی معاملہ ہے، سب کا یہی موقف ہے۔ دیکھیے یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے یہ اسلام کی ضد ہے۔ جب جمہوریت ہوگی تو اسلام نہیں آ سکتا ہے، اور جب اسلام ہوگا تو جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ جو جمہوریت، یہ عوام کی خدائی، یہ خالص ایک مشرکانہ نظام ہے، یہ ایک ظالمانہ نظام ہے، یہ ایک طاغوتی نظام ہے، اور یہ اس میں ذلت ہے، اس میں گالی گلوچ ہے، اس میں ناانصافیاں ہیں اور اس میں بدماشی ہے، اور کہاں کہاں یہ قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ جمہوریت بمقابلہ اسلام۔ نمبر 1، جمہوریت میں ووٹ سب کا برابر ہے، یعنی ایک جج بھی اگر ووٹ دے رہا ہے اور ایک چرسی اور بنگی بھی ووٹ دے رہا ہے، کوئی کافر مشرک بھی ووٹ دے رہا ہے، تو جج اور ایک بنگی کا جو ووٹ ہے اس کی قیمت بالکل ایک ہے، اس کا ویلیو بالکل ایک ہے۔ اور میں نے اپنی جو بک لکھی تھی اس کے اندر ایک مثال یہ دی تھی کہ بالفرض الیکشن ہو رہے ہیں پرائم منسٹر کے، تو بالکل برابر ووٹ آ گئے ہیں، تو آخری منٹ میں ایک چرسی دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس نے ٹھپا لگا دیا، نشے میں مست سا سوٹا لگا کے آیا تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں، جدھر دل کیا اس نے لگا دیا، تو وہ پرائم منسٹر بتاؤ کس نے بنایا ہے، وہ صدر کس نے بنایا ہے؟ تو یہ ہے جمہوریت کا سسٹم، اس میں بالکل ووٹ سب کا برابر ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ زمر 9 نمبر آیت ترجمہ، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ جمہوریت کہتی ہے برابر ہیں، قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ نہیں برابر ہیں۔ نمبر 2، جمہوریت میں حاکمیت عوام کی ہے، یعنی عوام کی خدائی ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اکثریت کے اوپر غلب آ گیا ہے، تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ نمبر 3، جمہوریت میں حق کا جو معیار ہے نا وہ اکثریت ہے، میجارٹی از اتھارٹی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اکثریت بٹکے ہوئے لوگوں کی ہے۔ سورہ الانعام 116 نمبر آیت، اور اوپر جو میں نے حاکمیت اللہ کی بتایا ہے اس میں بھی سورہ الانعام کے اندر 57 نمبر آیت ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اقتدار اعلیٰ حقیقی معنوں میں اس کے پاس ہے، وہی داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اس کے سجدے ہیں، اس کو رکوع ہیں، اس کی پکاریں، اس پر توکل ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں جو کچھ یہ اللہ کے علاوہ جس کی بندگی ہو رہی ہے یہ بت پرستی ہے، مورتیوں کے سامنے جھکنا، قبروں کے سامنے جھکنا، مزاروں کے سامنے، پیروں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، معاشرے کی رسم و رواج کے سامنے ڈھیر ہو جانا، یہ ساری بت پرستی ہے۔ نمبر 4، کہ جمہوریت میں یہ ہے کہ کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، یعنی کسی مذہب کا ہو اور مرد ہو عورت ہو وہ حاکم بن سکتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ حاکم بننے کے وہ لوگ اہل ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سورہ الحج 39 نمبر آیت، مالک فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ملک کے حاکم بنے، اور جب وہ ملک کے حاکم بنائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تو پھر وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر وہ عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سورہ نور میں بھی اس کا حوالہ ہے، مالک فرماتا ہے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں ان کو میں جو ہے زمین کی خلافت عطا فرماؤں گا، جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، جمہوریت میں حکومت مانگنی پڑتی ہے، اپنے قصیدے گائے جاتے ہیں، تعریفیں ہوتی ہیں،
اور مانگی جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، یعنی اسلام کے اندر یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکومت طلب کریں وہ اس کے اہل نہیں ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرے یا تو وہ بیوقوف ہے، انتہائی بیوقوف ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا رہا ہے، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا ایک ایک کا. اور بیوقوف نہیں ہے تو پھر خائن ہے، خائن، خیانت کرنے کا ارادہ ہے، مال کے اوپر نظر ہے اور اقتدار کے اوپر نظر ہے اور لوگوں کے اوپر بادشاہی اور خدائی کرنے کا ذوق ہے. تو یہ سارے بیوقوف تو نظر نہیں آ رہے ہیں، البتہ خائن نظر آ رہے ہیں. سارے کے سارے خائن ہیں جو ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آئے ہیں، اللہ کی پناہ. اور یہ جو ابھی حکومت عمران خان صاحب کی گئی، ان کے بھی کیسز آ رہے ہیں سامنے. ایسی بات نہیں کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی ہے. جس طرح توشہ خانے کے معاملات ہیں، کہتے ہیں میں تو 50% پیسے دے کے وہ گفٹ لیے ہیں، اور پہلے والے جو لوگ تھے وہ 15% دیتے تھے. گویا اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام کے اندر 50% بھی دینا جائز نہیں ہے. جو کسی منصب کے اوپر ہے وہ تحفہ لے ہی نہیں سکتا. جو بھی تحفہ کہیں نہ کہیں سے آئے گا وہ خالص بیت المال کے اندر جائے گا. اور نبی علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ اس طرح پیش آ گیا. ایک صاحب گئے صدقات اور زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ مال تو بیت المال کے لیے ہے، لوگوں نے دیا ہے جو میں نے اکٹھا کیا ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں لوگوں نے مجھے ذاتی طور پر تحفے دیے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا رنگ بدل گیا اور پھر خطاب کیا لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ دیکھو میں بھیجتا ہوں ان کو زکوٰۃ اور صدقات اکٹھی کرنے کے لیے، اور یہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بیت المال کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور یہ جو ہے یہ مجھے ذاتی طور پر تحفے دیے گئے ہیں. یہ کیوں نہ بیٹھا رہا اپنی ماں کے پاس اور لوگ آ کے اس کو تحفے دیتے اس وقت. اس انداز سے سختی کے ساتھ معاملہ کیا. تو اسلام کے اندر یہ کسی منصب کے اوپر بیٹھنے کے اوپر جو تحفہ غیر ملکی آئے گا یا کوئی بھی کسی قسم کا خالص بیت المال کے اندر جائے گا. تو جب کبھی یہ حساب کتاب ہوگا، احتساب ہوگا، اصلی احتساب ہوگا، جب اس وقت عمران خان صاحب کو بھی یہ سارے 50% بقیہ جو رقم ہے یہ واپس کرنی پڑے گی اور لازمی کرنی پڑے گی. اور باقی جو 15% لے کے جنہوں نے تحفے لیے ہیں ان کو باقی جو 85% ہے وہ ان سے وصول کی جائے گی. اور باقی جتنی کرپشن ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، سب کا، سیاستدانوں کا بھی، علماء کا بھی اور جرنیلوں کا بھی، سب کا احتساب ہوگا. کوئی بھی استثناء نہیں ہے بالکل، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی یا کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو یہ اسلام ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے. اللہ کی حاکمیت جب آئے گی تو پھر کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. معافی، جس طرح یہ کہتے ہیں صدر کے پاس اپیل کی ہے معافی کی. صدر کون ہوتا ہے ایک قاتل کو معافی دینے والا؟ ہاں، اس کے جو وارث ہوتے ہیں وہ صرف معافی دے سکتے ہیں، وہ خون بہا لے سکتے، لیکن صدر کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. تو یہ سارے جتنے غیر اسلامی قانون ہیں یہ انشاءاللہ پاؤں کے نیچے رون دیے جائیں گے. پھر جمہوریت کے اندر عورت حکمران بن سکتی ہے. جی، جمہوریت کے اندر عورت حکمران بن سکتی ہے. اندرا گاندھی بھی بنی تھی وہاں، اور مارگریٹ تھیچر اور اس طرح کی اور خواتین بھی پوری ناک پتہ نہیں کون سی وہاں بنگلہ دیش کے اندر، اور یہاں پاکستان کے اندر یہ بے نظیر بنی ہے. فاطمہ جناح آگے بڑھی تھی حکمران بننے کے لیے. تو یہ خالص غیر اسلامی چیز ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو حکمران بنا لے. یہ بخاری کی روایت کے اندر ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ مودودی صاحب بھی شروع میں یہی کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں فاطمہ جناح کے حق میں کھڑے ہو گئے. اور یہ فضل الرحمان بھی فتویٰ دیتے تھے بے نظیر کے خلاف کہ یہ عورت حکمران نہیں بن سکتی، اسلام میں ہے. اور پھر خود جناب یہ مریم نواز کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آگے بڑھے ہیں. تو اصل میں یہ معاملات ہیں اللہ کے بندوں. چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی ضد ہے. یہ جمہوری نظام، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس باطل اور مشرکانہ نظام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ عام طور پر یہ بڑے بڑے لیڈروں کے میں نے سنا ہے، تاکہ یہ جو سراج الحق ہے جماعت اسلامی کے وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرے عمران خان تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، کہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. تو اللہ کے بندو، بقایا جو ہے نا یہ پاکستان کی، یہ جمہوریت میں نہیں ہے. جمہوریت میں ذلت ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، قرضے ہیں، بھیک مانگنا ہے، کچکول نہیں تم سے چھوٹا جا رہا ہے، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود. تو اس کے اندر بقا نہیں ہے. اس کے اندر یہی کچھ ہے جو 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزاد ہوئی کو نہیں، غلام کے غلام ہے.
تو وہ جو جشن آزادی مناتے رہے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو اللہ کے بندوں پھر فریب دیا جا رہا ہے کہ اب اصلی حقیقی جو ہے تمہیں آزادی ملے گی، اور نہیں ملے گی، تم حقیقی غلام ہو، حقیقی غلام رہو گے جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک توحید کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک ایمان کی طرف نہیں آؤ گے، اور وہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا، صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ پتہ نہیں اس طریقے سے آپ کو کیوں چڑ ہے، اور شیطانی اور مغربی طریقہ کہتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ برطانیہ کا، یونانیوں کا، اور کبھی سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کینیڈا کی، اور کبھی کہاں کی، اور پھر یہ ساری مثالیں مشرکانہ کافرانہ دے کے کیا نتیجہ کیا نکلا؟ مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ کیا بات ہے، یہ آپ کا عجیب ذہن ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، ذرا اپنی عقل سے کام لو، اللہ کے بندوں غور کرو، کہاں سے بات بگڑی ہوئی ہے۔